ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ فرمایا فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا، عالیہ بہت بلند۔ جنت جو ہے وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا نام ہے، بہت بڑی، انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی وہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ سب سے آخری جنتی جو ہوگا نا، کم درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور اس دنیا جیسی 10 دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت اس کو ملے گی جو سب سے چھوٹا جنتی، آخری درجے کا جنتی، جو اتنی بہت بڑی سلطنت کا نام ہے جنت۔ اس میں کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنے گے وہ اس جنت میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی غیبتیں، کوئی گانے، کوئی فلمیں، ڈرامے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوگی وہاں پر۔ وہاں پر صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سبحان اللہ کی صدائیں ہوگی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی ہے۔ اور ساتھ میں کوئی دنیا میں ہوتا ہے نا، جتنا مرضی آرام دہ بندہ گھر بنا لے، سکون کی جگہ بنا لے، لیکن قریب میں کہیں سے کوئی گانے کی آواز آتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے، گالیوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو جنت دیں گے سکون کی ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں پر تمہارے قریب میں، تمہارے ہمسائے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں لغو باتیں سنائے۔ تو لغو باتیں وہاں جنت میں سننے کے لیے بھی نہیں ملیں گی، تو لغو باتیں کہنے والے، لغو باتیں کرنے والے، لغو سے محبت کرنے والے، گانوں سے محبت کرنے والے، فلموں سے محبت کرنے والے، فلمیں بنانے والے، دیکھنے والے ہیں، وہ کہاں جائیں گے جنت میں؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا، جاریہ بہنے والا، جو ہمیشہ بہہ رہا ہوگا، فیہا اس جنت میں سرر مسندیں ہوگی، مرفوعہ بلند، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے مسندیں ہوں گی بلند، واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، جن میں کچھ دودھ بھرا ہوا، کچھ میں پانی، کچھ میں شہد، کچھ میں شراب، تو وہ ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ اور سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیالے اٹھا کر خادم ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، وہ ایسے لگیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ وہ چاندی کے اور شیشے کے بنائے ہوئے پیالے اٹھا کر گھوم رہے ہوں گے جنت کے خادم، وہ ایسے لگیں گے جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح ستاروں کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے۔ جنتی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسندوں پر ٹیک لگا کر اپنی حوروں کے ساتھ، اور شراب کے اور دودھ کے اور شہد کے پیالے جام بھرے ہوئے، وہ جنت کے خادم وہ چکر لگا رہے ہیں، جون سا چاہیے وہ خادم آ جائے گا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے مصفوفہ صفوں میں بچھے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مسندیں اور قالین مبثوثہ بچھا کر رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تمہارے عقل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کیسے ہوگی جنت، کس نے بنائی، اتنی بڑی تو آخری جنتی کو ملے گی، پہلے والوں کو تو اس سے بڑی ہوگی نا، تو وہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ جہنم کیسے ہوگی؟ بعض لوگ عقل کا جب استعمال کرتے ہیں نا تو پھر وہ مار کھاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں جنت اور جہنم کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس رب کو تم جانتے ہو نا جس نے اس اونٹ کو بنایا، اس اونٹ کو دیکھو، افلا ينظرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں، الى الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کس طرح اس کو بنایا ہے، کتنی بڑی اس کی گردن، اس کی کوہان، اس کے لمبی لمبی اس کی ٹانگیں، اتنا بڑا مخلوق ہو کر پھر ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں اس کی مہار دے دو، اس کے پیچھے فرما بردار بن کے چل رہا ہوتا ہے۔ جس رب نے یہ اونٹ بنایا ہے نا، وہ رب جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کئی فروفیت، کس طرح بلند کر دیا ہے۔ جس رب نے اس آسمان کو بنایا ہے نا، وہ رب یہ جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے اور تم سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ جس رب نے اس آسمان کو اونچا کر دیا کہ تمہاری پہنچ سے بھی دور ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا ہے۔ جس رب نے یہ پہاڑ بنائے ہیں نا، وہ رب جنت جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ سارا نظام جس نے چلایا ہے، وہ اگلا نظام بھی اس نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور اس زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے۔ تو یہ کام جو رب کر سکتا ہے وہ رب جنت جہنم بھی
بنا سکتا ہے۔ فذکر، اے میرے نبی بس آپ ان کو نصیحت کرتے رہے، انما بے شک انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، زبردستی دین کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لستا، نہیں ہے آپ علیہم ان پر، بمسیطر، کوئی داروغہ، کوئی آپ داروغے نہیں ان پر کہ زبردستی مار کر ان کو دیندار بنانا ہے، یہ تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ ہر کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ آئے فرما بردار بنے، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو عقل دی ہے، ہر انسان کو عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، اور پھر ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے راستے کھول دیے، پیغمبر بھی بھیج دیے، قرآن بھی بھیج دیا، اور کئی دفعہ وہ ہدایت، وہ اس کے دل میں ہدایت کی کرن پھوٹتی بھی ہے، کوئی انسان مان لے تو اس کا فائدہ ہے، جو نہ مانے نا، ہدایت کئی دفعہ آئے اس کے پاس، آنکھیں کھلیں اس کی، پتہ چلے، دل میں بات آئے کہ یہی حق ہے، لیکن وہ اس اپنی ہدایت کو دبا دے، نہ مانے، اپنی برادری کی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی دنیا کی ترقی میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے وہ اس ہدایت کو قبول ہی نہ کرے، تو پھر زبردستی نہیں ہے کسی پر۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں، زبردستی کرنے والے نہیں، الا، مگر، من، وہ بندہ، تولا، جو منہ موڑ جائے گا، اس نصیحت سے منہ موڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو ان قریب عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، یہ جہاں تک بھاگتے ہیں نا بھاگ لیں، کہاں تک بھاگیں گے؟ مرنے کے بعد آنا تو ہماری طرف ہے نا، جس طرح دنیا میں کوئی کہے نا، بڑا ادارے کا بڑا کہے، یا باپ کہے اپنے بیٹے کو، یا کوئی بادشاہ کہے کہ ان کو ہم نے مہلت اور ڈھیل دی ہے، جہاں تک بھاگتے ہیں بھاگ لیں، کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں جائیں گے، مجھے چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر میرے اس زمین کو چھوڑ کر کہیں بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کر دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو؟ تو انسان کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ ان الینا ایابہم، آخر کار ان کی آخر جو ہونے والی ہے وہ ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہی آئیں گے یہ۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ یہ آج نصیحت پر عمل کریں گے، مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو پھر کہاں تک بھاگ لیں گے، کتنی عیاشیاں کر لیں گے، کتنی بدماشیاں کر لیں گے، کتنی نافرمانیاں کر لیں گے، موت تک نا، اس کے بعد تو ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، صرف دکھا دیں گے میرے بندے یہ تیرے گناہ ہے، یہ تیری نیکی ہے، تو نے کی ہے، بندہ کہے گا ہاں اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے تجھے، یہ آسان حساب ہے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔